اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت پیر پٹھان سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں ہے۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانہ مبارکہ میں ایک دن حجام سے اپنا سر مبارک کے بال جو ہیں وہ صاف کروا رہے تھے۔ اچھا، حجام نے آدھے سر کے بال صاف کیے اور پھر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹا اور وہ زور زور سے رونے لگا، اور یہاں تک کہ ناظرین ابھی آدھے سر کے بال صاف ہوئے ہیں، اور حضرت نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کام چھوڑ کر باادب سامنے کھڑے ہو کر اپنی داستان غم سنائی کہ حضرت میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کافی عرصے سے گم ہو گیا ہے، اور میرے بھائی کی بیٹی اب جوان ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروانی تھی۔ آج میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی، آپ کا بیٹا تو کافی عرصے سے لاپتہ ہے، کہ واپسی آئے یا نہ آئے مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دوں اور اپنا فرض ادا کر دوں۔ مجھے اس کی یہ بات یاد آئی جس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ اگر آج میرا بیٹا ہوتا تو میری بھتیجی گھر میں رہتی۔ آج شام کو میں نے اپنے بھائی کو جواب دینا ہے، اس لیے بہت پریشان ہوں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ میرے سر کے آدھے بال جو ہے وہ واپس آ کے صاف کرنا، پہلے جاؤ اپنے گھر جاؤ، تمہارا بیٹا گھر آ چکا ہے، اسے مل کر آؤ۔ ناظرین و سامعین، اس حجام نے اپنے سارے کام چھوڑے اور دوڑتا ہوا جب گھر پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بیٹا اپنی ماں سے گلے مل کر رو رہا ہے، اور پھر ناظرین یہ شخص اپنے بیٹے سے گلے ملا اور رو کر اس سے پوچھا کہ بیٹا کہاں چلا گیا تھا اور کیسے واپس آیا۔ اس نے اپنی ساری داستان سنائی جو بڑی توجہ طلب ہے، اور داستان یہ ہے، بیٹے نے کہا کہ ابا، مجھے کچھ لوگوں نے پکڑ کر ہندوستان میں جا کر دہلی میں ایک ہوٹل والے کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ مجھے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا، میں چھوٹا تھا، کیونکہ اس وقت میں کافی چھوٹا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب جب میں کافی بڑا ہو گیا ہوں اور آج اس ہوٹل پر کام کر رہا تھا، ایک بزرگ آئے اور ان کے آدھے سر کے بال موجود تھے اور آدھے سر کے بال موجود نہیں تھے، اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ بیٹا مجھے روٹی لا کر دو۔ میں نے روٹی لا کر دی، اور واپس مڑا تو پیچھے سے اس نے آواز دی کہ بیٹا روٹی بلی اٹھا کے لے گئی، بھاگو اس سے روٹی لے کر آ جاؤ۔ میں بلی کے پیچھے بھاگا، مجھے بلی تو نہ ملی، لیکن اب میں حیران ہوں کہ میں دہلی سے یہاں پر اپنے گھر کیسے پہنچ گیا۔ ناظرین، حجام سمجھ گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو لیا اور خواجہ تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا، تو بیٹے نے جیسے ہی خواجہ تونسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو ناظرین کہہ اٹھا کہ بابا، یہی تو وہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے مجھے روٹی لانے کے لیے بھیجا تھا، اور پھر کہا کہ بلی روٹی اٹھا کر لے گئی، جاؤ بلی کو پکڑو اور روٹی لے کر آؤ۔ یہ وہی بزرگ ہیں۔ ناظرین، اللہ والے جب اللہ والے ہو جاتے ہیں نا، پھر دنیا والے ان کے محکوم ہو جاتے ہیں۔ پھر ناظرین ان کی بات نہیں ہوتی، پھر ان کی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ ان کا کہا اللہ تعالیٰ نہیں ٹالتا۔
لئن اقسم باللہ لأبرہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ قسم اٹھا لے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی لاج رکھتا ہے اور اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے پیاروں کے ساتھ ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ الحجر آیت نمبر 94 95، دونوں آیات ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اسے مشرکین پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں مشرکین پڑھا جائے گا، مستہزئین وقف کی صورت میں مستہزئین پڑھیں گے۔ اور ناظرین مشرکین کے آگے آپ دیکھیں علامت وقف ہے، اندر 94 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 94 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ مستہزئین کے آگے علامت وقف اندر 95 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 95 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ فا ایک کلمہ، اصدع دوسرا، بی تیسرا، ما چوتھا، تؤمر پانچواں، واو چھٹا، اعرض ساتواں، عن آٹھواں، المشرکین نواں، انا دسواں، اور نا ضمیر ناظرین 11واں، کفینا 12واں، المستہزئین 13واں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا اصدع ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا پر زبر ہے، اسے اصدع کی صاد ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسے ہم پڑھیں گے فاصدع بی ما تؤمرو، تؤمرو میں ناظرین آپ دیکھیں کہ حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ بما تؤمرو واعرض، واعرض را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ عن المشرکین، عن میں نون کے نیچے زیر ہے، اس سے المشرکین کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ عن المشرکین، مشرکین میں را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، وف کی صورت میں مشرکین پڑھا جائے گا۔ انا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، انا کفینا، نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، کفینا کا میں کاف پر زبر ہے، اس سے المستہزئین کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ انا کفیناک المستہزئین، یہاں وقف کریں گے تو مستہزئین پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آیت نمبر ناظرین یہ ہے 94۔
इन्ना कफ़ैनाका कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीईन। नाज़रीन मसामईन, ये आज का सबक है। दोनों आयात शामिल हैं 94 और 95। अब सबसे पहले नाज़रीन हम देखते हैं कि इसमें अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है माँ, दूसरा है अल मुशरिकीन। और यहाँ पर आप देखें नाज़रीन कि का ज़मीर भी है, तीसरा है का इन्ना में आप देखें ना ज़मीर है, और कफ़ई का में का ज़मीर है। तो तीसरा ना और का, ये तीन ही होगा। और चौथा है अल मुस्तहज़ीईन। कुल मिलाकर 4 अस्मा हैं। नंबर 1 माँ, नंबर 2 अल मुशरिकीन, नंबर 3 ना और का, नंबर 4 अल मुस्तहज़ीईन। नाज़रीन 4 अस्मा हैं। अब हम देखते हैं कि अफ़आल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो इस दा पहला फ़ेल है, तो मरु दूसरा, आरिद तीसरा, कफ़ैना चौथा। 4 अस्मा हैं और 4 ही अफ़आल हैं। इस दा, तो मर दूसरा, और तीसरा कफ़ैना। नाज़रीन इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के सबक की जानिब। और यहाँ पर आप देखें तीसरा जो फ़ेल है वो कफ़ैना और आरिद, ये फ़ेल रह गया है। आरिद। तो नाज़रीन कुल 4 अफ़आल हुए। अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ है फ़ा, दूसरा बी, तीसरा वाव, चौथा अन, पांचवा इन्ना। 5 हुरूफ हैं। नंबर 1 फ़ा, नंबर 2 बी, नंबर 3 वाव, नंबर 4 अन, और नंबर 5 इन्ना। चार अस्मा हैं, 4 अफ़आल हैं, 5 हुरूफ हैं। कुल मिलाकर नाज़रीन देख सकते हैं कि 13 कलिमात हैं। कुल मिलाकर 13 कलिमात हैं। सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं अस्मा की जानिब। तो माँ जो है ये इसमें मौसूल है। मौसूल का माना होता है मिला हुआ होना,
چونکہ یہ اپنے ماقبل اور مابعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اور ناظرین یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ المشرکین، مشرکین مشرک کی جمع ہے اور مشرک واحد ہے، مفعل کے وزن پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والا، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ یہ میں آسان تعریف کر رہا ہوں، ترجمے کے آخر میں والا والے والی ہو عام طور پر تو یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو مشرک شرک کرنے والا، مشرکین اور مشرکون شرک کرنے والے بہت سے لوگ۔ تو مشرک بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ جہاں سیرت طیبہ پڑھتے تو وہاں مشرکین مکہ کا ذکر ضرور آتا ہے، تو وہ بھی ہم عام طور پر اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو مشرک اور مشرکین یہ دونوں کے دونوں ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نا۔ نا جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ مستہزئین بروزن مستفعلین، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ مستہزی، مستہزئن مستفعلن کے وزن پر، مستہزی یہ اس میں فاعل واحد ہے۔ استہزاء کرنے والا، مذاق اڑانے والا یا ٹھٹھا کرنے والا۔ مستہزئین اور مستہزئون دو جمع آتی ہیں، ٹھٹھا کرنے والے یا مذاق اڑانے والے بہت سے لوگ۔ ناظرین استہزاء یستہزئ، استہزاء، استہزاء جو ہے یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس کا مصدر ہے استہزاء۔ اس کا معنی ہے ٹھٹھا اڑانا یا مذاق اڑانا، یا تم میری باتوں پر استہزاء کر رہے ہو یعنی مذاق اڑا رہے ہو، یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ استاع فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور استاع کا معنی تو اعلان کر، لیکن یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہے تو آپ کی شان کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی شان کا آپ کی جو علو مرتبہ ہے اس اعتبار سے ترجمہ ہوگا آپ اعلان کیجئے، آپ اعلان کیجئے۔ تؤمرو، تؤمرو فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول اور صیغہ واحد مذکر حاضر۔ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو۔ تأمرو تو حکم دیتا ہے، تؤمرو تجھے حکم دیا جاتا ہے۔ تأمر تو حکم دیتا ہے یا آپ حکم دیتے ہیں تو آپ یا تو فاعل ہے۔ تؤمرو تجھے حکم دیا جاتا ہے یا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، تو ابھی یہاں فاعل معلوم نہیں ہے، تو تؤمرو تجھے حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کفینا، کفینا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے کفایت فرمائی، ہم نے کفایت کی۔ اعرض، اعرض فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ آپ اعراض کیجئے، آپ منہ پھیر لیجئے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اعرض یعرض اعراض، عربی میں اعراض ہے اور اردو میں اس کو ہم پڑھیں گے اعراض، تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یا فلاں فلاں سے اعراض کر رہا ہے، یعنی اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہا، وہ منہ پھیر رہا ہے، اعراض کرنا۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی، یعنی فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کا کے معنی میں ہے۔ واو کا معنی ہے اور ان کا معنی ہے سے، اور عام طور پر یاد رکھیں ناظرین من کا معنی بھی سے ہے، ان کا معنی بھی سے ہے، لیکن من جو ہے یہ تبیین تبعیض کے لیے آتا ہے وغیرہ، اور ان جو ہے یہ اعراض کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے انزل یا انزل عن الباس، تو یہاں من نہیں استعمال کریں گے، ان کے بس سے اتر جائیے، یعنی اب دور ہو جائیے، ٹھیک ہے نا۔ تو من وان عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسم پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین 13 کلمات میں کل
4 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 مشرکین اور مشرک، نمبر 2 مستہزئین میں استہزاء، نمبر 3 عارض میں اعراض، نمبر 4 ان میں من معن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. فا صاد زبر فس، دال عین زبر دا، فس دا، با زیر بی، میم الف زبر ما بیما، تا حمزہ پیش تو، میم زبر ما، را پیش رو تو مارو، واو زبر وا، حمزہ عین زبر آ، را ضاد زیر رد، فا اعرض، عین زبر آ، نون لام زیر نل، عنل، میم شین پیش مش، را زیر دی، کاف یا زیر کی، نون زبر نا، عن المشرکین. یہاں وقف پڑھیں گے تو مشرکین پڑھیں گے. حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، اننا، کاف زبر کا، فا یا زبر فی، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، کاف لام زبر کل، کفی نا کل، میم سین پیش مس، تا ہا زبر تہ، زا زیر زی، حمزہ یا زیر ای، نون زبر نا، انا کفیناک المستہزئین. یہاں وقف پڑھیں گے تو مستہزئین پڑھیں گے. ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب. فا پس، اسدع آپ اعلان کیجئے، بی کا، ما جو، تؤمرو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، وا اور اعرض منہ پھیر لیجئے، ان سے، المشرکین مشرکوں، انا تحقیق نا ہم، کفینا ہم نے کفایت فرمائی، کا آپ کی، المستہزئین مذاق اڑانے والوں کے شر سے. شر اس کا معنی نہیں ہے لیکن با محاورہ میں پھر شر آئے گا، ٹھیک ہے. مستہزئین کا معنی مذاق اڑانے والے بہت سے لوگ. ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. آپ اس کا برملا اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے. آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلے کے لیے ہم کافی ہیں. آپ اس کا برملا اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے. آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلے کے لیے ہم کافی ہیں. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف ہم تھے. اس میں ہم نے لفظ بلفظ ترجمہ با محاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں. تفسیر میں ناظرین جو آیت نمبر 87 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس میں ناظرین کچھ باتیں جو کہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سبع مثانی سے کیا مراد ہے. تو زیادہ تر جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، مفسرین ہیں، ان کے نزدیک سبع مثانی سے سورہ فاتحہ مراد ہے. لیکن ناظرین کچھ کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ جو سبع طوال یعنی صورت ہیں، جس میں ناظرین سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، سورہ انعام، اعراف، اور 7ویں صورت کے متعلق بھی 3 قول ہیں کہ سورہ یونس ہے. کچھ کہتے ہیں سورہ توبہ ہے، کچھ کہتے ہیں انفال اور برات کا مجموعہ ہے. اور یعنی اس سے مراد سبع طوال یعنی 7 طویل جو صورتیں ہیں. اور کچھ فرماتے ہیں کہ سبع مثانی سے مراد 7 معانی ہیں جو قرآن مجید میں نازل کیے گئے، اور وہ 7 معانی امر، نہیں، بشارت، انذار، مثالوں کا بیان، نعمتوں کا شمار کرنا، سابقہ امتوں کی خبر دینا. اور حضرت طاؤس، ضحاک، ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ مثانی سے مراد مکمل قرآن کریم ہے. ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کے بعد تلاوت کی جاتی ہیں، اور ایک آیت کے بعد دوسری آیت منفصل ہوتی ہے، تو قرآن مجید کو المثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل کی ثنا ہے. اور ابن الانباری نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کو مثانی اس لیے فرمایا کہ اس میں قصص، اخبار، مواعظ اور آداب کو بار بار دہرایا گیا ہے. ابن قتیبہ نے کہا کہ قرآن مجید کی تمام صورتیں خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں مثانی ہیں، کیونکہ ان صورتوں میں خبریں بھی ہیں، قصے بھی ہیں جو کہ بار بار دہرائے گئے. اب ناظرین اس ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبع مثانی سے مراد اگر قرآن سورہ فاتحہ ہے تو سبع من المثانی والقرآن العظیم، تو درمیان میں واو عطف کا ہے. اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ واو جو عطف کے لیے آتا ہے یہ مغایرت کو چاہتا ہے، تغییر کو، غیریت کو چاہتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جاء زید و عمر، کہ آئے، یا جاءنی زید و عمر، آئے میرے پاس زید اور عمر. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جاءنی زید و زید، کہ میرے پاس زید اور زید آیا، تو یہ تو ایک ہی جو ہے وہ فرد کا بیان ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ جب واو عطف کا ہے تو یہ واو عطف کا کسی اور کو بیان کر رہا ہے نا، کہ میرے پاس زید بھی آیا اور عمر بھی، دونوں کے دونوں مختلف ہیں. تو سبع من المثانی والقرآن العظیم، تو سبع من المثانی جب کہا تو وہ بھی قرآن کریم کا جز ہے، اور پھر قرآن کریم کو ذکر کیا، اور واو عطف کے لیے ہے، اور واو جو ہے وہ تغییر کو یعنی مغایرت کو چاہتا ہے. تو اس جگہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ یعنی خدا نہ خواستہ اگر یہ مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا غیر ہے. خلاصہ یہ ہوگا نا کہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عطا فرمایا، سو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ اور چیز ہے اور قرآن مجید اور چیز ہے. اس کا جواب یہ کہ سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے، اور جز کل کا من وجہ غیر ہوتا ہے، اور اتنی مغایرت عطف کی صحت کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے، اور جز ایک اعتبار سے کل کا غیر بھی ہوتا ہے، تو بس اتنی سی مغایرت کافی ہے عطف کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہے وہ قرآن کا جز ہی ہے. پھر اس کے بعد ناظرین اللہ رب العالمین نے ایک بات اور فرمائی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. اور آپ اس متاع دنیاوی کی طرف رشک سے نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو دیا ہے، اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں، اور ایمان والوں کے لیے اپنے رحمت کے بازو جھکائے رکھیں. ناظرین و سامعین، اب اس میں جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن کی اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، اور جس کے پاس یہ نعمت ہو اسے کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ نے یہ ذکر کیا ہے کہ لا تمدن عینیک کا یہ خطاب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. جیسے ناظرین
کئی جو ہے وہ ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پر یہ کہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مفسر قرآن ہیں، اور اس کے علاوہ کئی مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے بظاہر تو خطاب ہے، لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر عام مسلمان مراد ہے، یعنی جو صحابہ کرام ہیں یا جو اس وقت ایمان والے ہیں وہ مراد ہے، ان کو یہاں پر جو ہے وہ گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک مال و متاع دنیا کی طرف رغبت سے دیکھنے کی ممانعت حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس آیت میں آپ کی امت کی طرف خطاب ہے، اور اسے جو ہے بلاغت میں تعریض کہتے ہیں۔ تعریض ایسے کہا جاتا ہے کہ آپ بظاہر کسی سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو سنانا اسے مقصود نہیں، سنانا کسی اور کو مقصود ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دکان پر، ایک شاپ پر آپ کا چھوٹا بھائی بھی کام کرتا ہے اور ملازمین بھی کام کرتے ہیں۔ ایک ملازم ایسا ہے کہ جس کو آپ ڈائریکٹ نہیں کہتے، اور آپ اپنے چھوٹے بھائی کو، غلطی اس کی ملازم کی لیکن چھوٹے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ نے یوں بھی کیا، آپ نے یوں بھی کیا، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ اس نے نہیں کیا، تو آپ اس سے کہہ کر سنا رہے ہیں اس ملازم کو۔ اس سے اور بڑی مثال جو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی، بعض اوقات گھر میں بہو ہوتی ہے اور بیٹی بھی ہوتی ہے، تو ماں اپنی بیٹی، اچھا اس کی بیٹی صحیح کام کر رہی ہے اور صحیح جو ہے وہ صبح سویرے اٹھ رہی ہے، لیکن وہ اپنے بہو کو دیکھ رہی کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہی ہے، صبح سویرے نہیں اٹھ رہی، یا کچھ جو ہے وہ معاملات میں سستی ہے، تو وہ بعض اوقات اپنی بیٹی کو سناتی ہے کہ تم نے یہ بھی کیا، تمہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ حالانکہ وہ اس بیچاری نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو بات یہ کہ اس سے خطاب کر کے سنانا مقصود ہے بہو کو، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بلاغت کی اصطلاح میں تعریض کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف یہ راجع کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی بظاہر آپ کی طرف خطاب ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی امت کو زینت دنیا کی طرف دیکھنے سے منع کرنا مراد ہے۔ اس کی مثال یہ آیت لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورہ زمر کی آیت نمبر 65۔ اور اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو ضرور آپ کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ خطاب آپ سے ہے، لیکن ناظرین جو ہے وہ حقیقی خطاب بظاہر آپ سے خطاب ہے، لیکن حقیقی خطاب مراد جو ہے وہ آپ کی امت ہے، انہیں بتایا جانا مقصود ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين۔ مفتی صاحب میرے سے کانٹیکٹ کیجیے گا۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنایا میری بہن، جب موقع ملے گا تو میں پھر واٹس ایپ دیکھ لوں گا، ظاہر ہے کہ موقع نہیں ملتا۔ چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر واعرض تؤمرو میں را کو کھینچیے مت، تؤمرو واعرض، تؤمرو نہیں، تؤمرو واعرض۔ میری بہن ایک منٹ، آپ شاید میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو۔ تؤمرو میں را کو کھینچیے مت، را پر واو مدہ نہیں ہے نا، صرف پیش ہے۔ تؤمرو واعرض عن المشرکین انا کفیناک نہیں، کفی نہیں ہے یہاں، تجدید نہیں ہے یہاں، تجدید آپ آگے کی چلیں گی تو پھر کیسے ہوگا معاملہ؟ آپ میری سن تو لیں پہلے، کف نہیں ہے، کفی
کفئی نہیں کفئی نہیں ہے، تشدید نہیں ہے، کا علیحدہ ہے فا علیحدہ ہے، کفئی کفئی ناکل. ناکل مستعزین. اس سے ذرا صحیح پریکٹس کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. ترجمہ: آپ اس کا برملا اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اور مشرکین سے اعراض کیجیے. آپ کا مذاق اڑانے والوں سے بدلہ کے لیے ہم کافی ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر. اوہو لگتا ہے کہ لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. چلیں دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کیجیے. ہماری بہن ہے یہ چکوال سے جوائن کرتی ہیں، بہت اچھا سناتی ہیں. چلیں دیکھتے ہیں اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح حال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. چلیں جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کی جاتا ہے. اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@QTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس ڈیٹ کا آپ چاہتے ہیں سرچ کریں. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.